السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہو دا ٹائپ رائٹر اور میں ہوں جاوید خان۔ جموں کشمیر میں کیا حالات بدلے ہیں؟ نئی حکومت آنے کے بعد کیا سدھار آیا ہے جموں کشمیر میں؟ کیا لوگوں کا سوچا گیا ہے یا مینیفیسٹو میں جو دکھایا گیا تھا کیا اس کے مطابق جو نئی حکومت ہے وہ چل رہی ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ الیکشنز کے بعد پہلی دفعہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر جناب شیبان اشائی جی بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ماضی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی سارے انٹرویوز ان سے ہمارے ہوئے ہیں، مگر انتخابات کے بعد پہلی بار ان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، کافی وقفے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک یہ مینیفیسٹو جو آپ کی پارٹی کا تھا اور اس وقت جس طریقے سے اس مینیفیسٹو کی آپ چرچا کر رہے تھے، خاص سرخیوں میں یہ آپ کا مینیفیسٹو نہیں دکھا، خاص لوگوں نے اس وقت شاید دھیان نہیں دیا اور نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ گئے، اور آپ نے انتخابات میں جو تیاری کر کے آئے تھے اس کے مطابق اور آج کی جو سچویشن چل رہی ہے، کیا نظام صحیح طریقے سے چل رہا ہے جموں کشمیر کا؟ دیکھیے جاوید، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ بھائی جس جدوجہد کا ہم حصہ رہے، 5 اگست 2019 کو کشمیر سے سب کچھ چھینا گیا، اور اس میدان جنگ میں جب دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا تھا، لوگوں کو سیاست بھول گئی تھی، ہم نے تب بھی حق کا جھنڈا بلند کیا۔ تو ہم واقف ہے تمام سیاسی جماعتوں سے، ان کی اصلیت سے، کس میں کتنی منافقت ہے اور کون اس قوم کا کتنا ہمدرد ہے، ہم سب کو جانتے ہیں۔ آپ نے منشور کی بات کی، یہ منشور مجھے لگتا ہے پچھلے 70 سال میں موسٹ پروگریسو ڈاکیومنٹ ہوگا جموں کشمیر کی ہسٹری میں، اور ہماری جماعت وہ پہلی پولیٹیکل پارٹی تھی جنہوں نے منظر عام پہ اپنا منشور لایا۔ تب الیکشن کی کوئی چیما گوئیاں نہیں تھی، الیکشن کی کوئی خبر نہیں تھی، دور دور تک کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کشمیر میں اسمبلی الیکشن کب ہوں گے۔ اس زمانے میں بھی ہم نے جو وعدے کیے، جس نقطۂ نظر پہ کھڑے تھے ہم، اس پہ ہم آج بھی دائم اور قائم ہیں۔ ہم نے کہا کہ 35 سے 370 مسئلے کشمیر پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ فاروق عبداللہ کی پارٹی نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے مودی دشمن تھا اور الیکشن کے بعد جو ان کے فرزند ارجمند ہیں عمر صاحب، وہ نریندر مودی کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے عمر عبداللہ ہیز بیکم دا اسپوکس پرسن آف بی جے پی، فاروق عبداللہ ہیز بیکم اے پارٹ آف این ڈی اے۔ آپ کو بھی معلوم کیسے آپ کو لگا؟ آپ مجھے تکمیل کرنے دیجیے۔ 6 مہینے پہلے جو پارٹی ہمیں کہہ رہی تھی کہ ہم 1953 کا پولیٹیکل سٹیٹس لائیں گے، صدر ریاست کو، پرائم منسٹر کے عہدے کو ہم واپس لائیں گے، ہم دلی سے چھین کے لیں گے اپنا حق جو 5 اگست کو لیا گیا، ہم 370 کی دفاع کے لیے کھڑے رہیں گے۔ پچھلے 6-7 مہینے سے تو ہم یہی سن رہے ہیں ان کے منہ سے، کبھی یہ نریندر مودی کی تعریفیں کر رہے ہیں، کبھی بول رہے ہیں دلی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی مجھے فاروق عبداللہ ہی سمجھا دے، ہم نے ووٹ ان کو دیے کشمیریوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، ہم نے ووٹ ان کو نہیں دیے ٹیگور ہال میں گانے سننے کے لیے، ہم نے پہلگام میں جا کر وہ ٹورسٹ فیسٹیول میں کے لیے ان کو ووٹ نہیں دیے۔ جو عمر عبداللہ کبھی وہ یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہ اسکیئنگ کے لیے جا رہے ہیں، رجوری میں لوگ مر رہے ہیں، عمر عبداللہ اسکیئنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسکیئنگ کے لیے ووٹ نہیں دیا ہے، ہم نے کشمیریوں کے حق کے لیے، جو ہمارے سے ہمارے حقوق چھینے گئے، ہمارے سروں سے ہمارے دستار کو اتارا گیا 5 اگست کے دن، اس کے لیے ان کو ووٹ دیا لوگوں نے۔ کیا وہ بھول گئے ان کے منشور میں کیا کیا لکھا ہے؟ کہا ہے کہ 1 لاکھ لوگوں کو ہم نوکریاں دیں گے، گیس سلنڈر دیں گے، 200 یونٹ بجلی کے فری کر لیں گے، NHPC کے پاور بجٹ واپس لائیں گے۔ کیا ان کو بھول گیا ہے ان کے منشور میں انہیں کیا لکھا ہے؟ مجھے تو ایک ایک نقطہ یاد ہے، کیونکہ میں اللہ کے دربار میں بھی جواب دے ہوں ایک دن کہ بھائی جب قیامت کے بعد حساب ہوگا، سب سے پہلے حکمرانوں اور لیڈروں کا حساب ہوگا کہ کیا تم نے جو لوگوں کے تئیں وعدے کیے، کیا تم اس پہ کھرے اٹھے؟ میں عمر عبداللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ نے PhD بنائی، پھر PhD کو دھوکہ دے دیا، پھر انڈیا الائنس بنائی، پھر انڈیا الائنس کو دھوکہ دے دیا، اور آج پوری کشمیر کو آپ دھوکہ دے رہے ہو۔ جو جرم PDP والوں نے کیا، PDP سے ان کے باقی جو دیگر پارٹیاں ہیں، ان سے میری ہمیشہ یہ ناراضگی تھی کہ 2014 میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم BJP کو نہیں لائیں گے، پھر جا کے وہ BJP کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مجھے لگتا ہے it is what happened in 2014 is being repeated، یہ دہرایا جا رہا ہے 2014 ہمارے ساتھ۔ ابھی وقت کم ہوا ہے سرکار بنی، جاوید صاحب 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے تکمیل ہو گئے، لگ بھگ 4-5 مہینے، اور کتنا وقت چاہیے؟ اور چلیے اگر آپ کو وقت ہی چاہیے، مجھے یہ بتائیے فاروق صاحب کیا یہ بول رہے ہیں، آئے دن ہم ان کے بیانات سن رہے ہیں کہ دلی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیے نریندر مودی، امت شاہ کیا ہمیں تحفے میں دینے والے 370 کہ وہ تحفے میں ہمیں 53 کا سٹیٹس دینے والے ہیں؟ جن لوگوں نے چھینا ان سے تو آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، دلی سے مذاکرات کرنی پڑے گی، دلی کو 2 ٹوک الفاظ میں یہاں کے چیف منسٹر کو بولنا ہوگا۔ جاوید آپ کو یاد ہے اسمبلی الیکشن سے پہلے
ہماری ایک پریس کانفرنس ہوئی, آپ نے مجھ سے بالکل طویل بات کی, ان ڈیٹیل یو آسک می ایوری تھنگ کہ بھائی کیوں ضروری ہے اسٹیٹ ہوڈ کا پہلے ریسٹور ہونا. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا, آپ کا چیف منسٹر خدا نہ خواستہ اگر وہ پی ڈی پی, نیشنل کانفرنس, ان جیسی پارٹیوں سے, نیشنل کانفرنس فاروق, نیشنل کانفرنس کے 2 دڑے ہیں, یہ فاروق عبداللہ کا خیمہ ہے جو بک گیا آج دوبارہ. ان کی کرنی اور کتنی میں کتنی فرق آئی ہے آپ کو بھی معلوم ہے. الیکشن کی ریلیوں میں یہ کیا بول رہے تھے اور آج کس طرح کی زبان بول رہے ہیں. یہ آپ مجھے بتائیے کہ بھائی فاروق عبداللہ نے یہ سب نہیں سوچا. جب منشور میں نے یہ ساری چیزیں لکھی تھی اس پر میں آج بھی قائم اور دائم ہوں. میں کوئی کسی پوائنٹ پہ, کسی نقطے پہ پیچھے نہیں رٹ رہا ہوں. میں نے بی جے پی سے یا اجیت دوول, امت شاہ سے کوئی ڈیل نہیں کی ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ آج حکومت میں 50 MLA ان کے پاس ہے, اگر پھر بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے, if they are not able to deliver on the ground, کون بول رہا ہے ان کو چیف منسٹر بننے کے لیے؟ یہ کل ریزائن کر دے اگر ان سے کام نہیں ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے 5 اگست کو جب 370 ختم ہو گیا, اگلے دن کوئی یہ سیاستدان نظر نہیں آیا ہمیں. پھر جب الیکشن ہوا, الیکشن سے پہلے سب زندہ ہو گئے, سب کو الیکشن لڑنا تھا, سب کو MLA بننا تھا. کوئی میرے پاس بھی بڑے لوگ آئے, پھر کسی اور پارٹی میں چلے گئے, آج وہ MLA بھی ہے. MLA ہو کر بھی انہوں نے کیا حاصل کیا ہے کشمیریوں کے لیے؟ ان کو لگتا تھا کہ کرسیوں سے ہی ان کو طاقت ملنے والی ہے, وہ تو نہیں ہو رہا ہے. مجھے بتائیں فاروق عبداللہ نے جو وعدے کیے وہ کوئی آپشنل وعدے نہیں ہیں, یہ ایک ریٹن پلیج ہے جو میں نے لکھ کے دیا ہے. آئی ول ٹیک دیز ورڈز, دیز لیٹرز ٹو مائی گریو. کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کسی نقطے پہ, نہ مسئلے کشمیر پہ ہوگا, نہ 370 پہ ہوگا. اور بار بار کشمیر کے لیڈر ہمیں بول رہے ہیں اسٹیٹ ہوڈ. اب یہ الطاف بخاری اور سجاد لون بھی اسٹیٹ ہوڈ کے پیچھے پڑے ہوئے. بھائی اسٹیٹ ہوڈ تو خود امت شاہ نے بولا کہ میں اسٹیٹ ہوڈ واپس دوں گا. ہم نے PhD اس لیے بنائی تھی تاکہ 370 واپس آ سکے. جو 5 اگست کو ہمارے سے ناانصافی کی گئی وہ ہمیں واپس دے سکے. ہمارا جو خصوصی پوزیشن تھی ہندوستان کے آئین میں وہ ہمیں واپس مل سکے. سر مان لیجئے کہ اگر آپ اس الیکشن میں جو آپ نے مینیفیسٹو رکھا ہے اس بنیاد پر اگر آپ جیت بھی حاصل کر لیتے یا پھر کہیں نہ کہیں سرکار میں ایک رول پلے کرنے لگتے, تو آپ کس طریقے سے نظام چلاتے؟ کیونکہ مین جو چیزیں ہیں وہ دلی کے ہاتھ میں. بے شک جاوید صاحب, آپ مجھے ایک بات بتائیے, یہی گلا ہے مجھے کشمیر کی عوام سے. مجھے معاف کریے گا, میں معذرت سے کہتا ہوں, کشمیر کی عوام میری اپنی عوام ہے, گلے شکوے اپنوں سے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی بھی کوئی نیک باصفا جرت والا آدمی نہیں بھیجا ہے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں. کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے. آج وقف کے ساتھ دیکھیے کیا دنوں نے مذاق ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ دیکھیے کیا مذاق ہوا 370 کے ساتھ. ہمیں اس قوم کو آگ لگی اس قوم کے چراغوں سے. اگر فاروق عبداللہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کشمیر, نریندر مودی کچھ نہیں کر سکتے تھے. آج کیوں فاروق عبداللہ پیچھے ہٹ رہا ہے اپنی باتوں پہ؟ اس نے الیکشن سے پہلے بولا ہے 370 پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, اور آج آئے دن ان کے کوئی لیڈر بول رہے ہیں, کبھی ناصر سوگامی بول رہا ہے, کبھی کوئی اور بول رہا ہے کہ بھائی دلی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہم نے آپ کو دلی سے ہاتھ ملانے کے لیے ووٹ دیا تھا کشمیر کی عوام نے؟ میں کشمیر کی عوام سے بھی کہہ رہا ہوں, خدا رہا وہ سوچے آپ. ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے ریڈنگ روم پارٹی بنائی. دلی کے ہاتھ میں نا. جاوید جسٹ لیٹ می کمپلیٹ, میں آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں. ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے شیخ عبداللہ کو شیخ عبداللہ بنایا. میں چیلنج کے ساتھ فاروق عبداللہ کو بول رہا ہوں, اگر اس میں ہمت ہے اور اگر اس نے ماں کا دودھ پیا ہے وہ آ جائے. وی ول ہیو اے تھرڈ پے ڈیبیٹ کہ کس کے خاندان نے کیا کیا ہے کشمیریوں کے لیے. ہم وہ لوگ ہیں جن کے لوگوں نے محاذ رائے شماری کو بنایا. ہم وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے ریڈنگ روم پارٹی یہاں بنائی. تبھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے. جو میں نے بات بولی ہے, نریندر مودی مجھے تہاڑ بھیج دے, گجرات والے جیل میں بھیج دے, جودھ پور بھیج دے, یا لال چوک میں مجھے پھانسی دے دے, میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. ہم ان میں سے نہیں ہیں جن کو تمہاری ایجنسیوں نے بنایا ہے. ہم ان میں سے نہیں ہیں, ان لیڈروں میں سے, ان پارٹیوں میں سے جو اجیت دوول کے پے رول پہ ہے. میں کشمیری عوام سے کہتا ہوں, خدا را سوچو کتنی بڑی غلطی ہوئی ہم سے. جب ہمارے لوگ اس الیکشن میں کیمپین کر رہے تھے, کون سی ایجنسیاں نہیں, ان کو یہ اپنے اسٹیٹمنٹ بھی ایشو نہیں ہو رہے تھے ہمارے اخباروں میں, آپ خود جانتے ہیں. میں گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی بول رہا ہوں, فاروق عبداللہ بیچنے کے لیے تیار ہوگا کشمیر کو. ہم نہیں ہیں, ہم آخری دم تک اپنی عوام کے ساتھ کھڑے رہیں. راستہ کون سا ہے شیوان راستہ جی؟ وہی ہے, راستہ ہے غیرت کا, راستہ ہے جرت کا. اگر عمر صاحب کے پاس جرت نہیں ہے, ہی شوڈ ریزائن. اب میں بولتا ہوں کہ اگر خدا کرے کہ کشمیر کے چیف منسٹر کی کر کے کیا حال نکلے گا, آپ مجھے تکمیل کرنے دیجئے. کاش کہ اللہ اتنی رحمتیں کرتا کشمیری قوم پہ. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں دنیا میں سب سے اچھا آدمی ہوں. کاش کہ اللہ ایسا کرتا کہ کشمیر کے چیف منسٹر پہ ہمارے جیسا آدمی بیٹھا ہوتا, یا ہماری پارٹیوں میں سے کوئی آدمی وہاں پہ قابض ہوتا, وہ برسر اقتدار ہوتا.
تو ہم دکھاتے آپ کو کس طرح اسٹیٹ ہوڈ کا وعدہ پورا ہوتا. دلی جانتی ہے کہ دے ڈونٹ ہیو واٹ اٹ ٹیکس ٹو ٹیک کجلز ود نیو ڈیلی. فاروق عبداللہ نے ہمیشہ دلی کی چاپلوسی والی سیاست کی ہے. وہ کیا بول رہا ہے کہ میں نریندر مودی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا ہوں. اصلیت تو یہ ہے, مجھے معاف کریے گا, اس کی حیثیت نہیں ہے دلی کو آنکھیں دکھانے کی. میں فاروق عبداللہ سے دوبارہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئے دن آپ یہ بول رہے ہیں کہ نریندر مودی سے ایسا کرنا ہے, نریندر مودی کے پیروں میں جھک جانا ہے, تو آپ جھک جاؤ. یو آر ریپیٹنگ واٹ محبوبہ مفتی اینڈ ہر پارٹی ڈیڈ ان 2014. اٹ از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس. اور اگر میں آج چیف منسٹر ہوتا جموں کشمیر کا, دین وی وڈ ہیو شون ہاؤ اٹ از ڈن. کیا راستہ تھا آپ کے پاس؟ جاوید, آپ ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے, آپ کے پاس چندر شیکھر آزاد راون دلتوں کے سب سے بڑے لیڈر ہے ہندوستان میں. دلتوں کی ایک چھوٹی سی مندر توڑی گئی, 1,00,000 آدمی اگلے دن انہوں نے رستے پہ نکالا دلی میں. آپ مانتے پروٹیسٹ سے کوئی حل نکلے گا؟ پروٹیسٹ کریں گے آپ. اگر آپ ایک چیف منسٹر ہے, آپ پورے کیبنٹ کو لے کر باہر بیٹھ جائیے پارلیمنٹ کے. اگر آپ میں کوئی سنسیئرٹی ہے, آج تو میں ہی آپ کو راستہ دکھاتا ہوں نا, کیونکہ مجھے پتا ہے پولیٹیکلی یو ڈونٹ ہیو دا سگیسٹی. آپ میں اتنا سیاسی شعور نہیں ہے, نہ فاروق عبداللہ میں, نہ عمر عبداللہ میں, نہ محبوبہ مفتی میں, نہ سجاد لون میں, کہ آپ دلی سے ٹکر لے سکو. جب آپ دلی کی ایجنسیاں آپ کو چلا رہی ہے تو آپ کیا بات کریں گے کشمیریوں کی. میں کشمیری عوام سے بھی کہتا ہوں کہ کاش کہ اس وقت ہم نے سوچ لیا ہوتا ووٹ دینے سے پہلے کہ یہ وہی پارٹیاں تھیں جنہوں نے بلڈوزر روکا بی جے پی کا. آج سجوا میں, بٹھنڈی میں بلڈوزر چل رہا ہے, گاندربل میں, سونمرگ میں بلڈوزر چل رہا ہے, چاہے میرے سیاسی حریف ہی ہوں. مگر کیا یہ جائز بات ہے جاوید صاحب؟ کیا ریونیو کے لوگ ان کو نوٹس نہیں دے سکتے تھے؟ کیا وہ ان کا کمپلیکس سیل نہیں کر سکتے تھے؟ بلڈوزر ہی کیوں آپشن بن گیا ہے؟ کیونکہ یہ تاثر دینا ہے کشمیریوں کو کہ آج آپ کا فاروق عبداللہ بھی ہمارے ساتھ مل گیا ہے, یوگی کا بلڈوزر اب یہاں بھی چلے گا. میں آپ کی وسادت سے نریندر مودی, امت شاہ کو بول رہا ہوں, انشاءاللہ جتنی دیر تک اللہ نے ہمیں سکت دی ہے, میرے جسم میں جان باقی ہے, I was out of station had I been in کشمیر, اور ہمیں معلوم ہوتا کہ گاندربل کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, ہم خاموش نہیں رہتے. اور میں اپنی قوم سے بھی کہتا ہوں, آپ ایک زندہ قوم ہو, زندہ ہونے کا ثبوت دو. آج آپ کی شریعت تک میں مداخلت کی جا رہی ہے. آج سب لوگوں کو ہوش آ گیا ہے, آج سب لوگ جے پی سی کے پاس جا رہے, مذاکرات کر رہے ہیں. جب یہ بل پیش کی گئی, ہم نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مسلمان قیادت 24 جو ہمارے ایم پیز ہیں, ہر ایک کو میں نے کہا کہ آپ جرگہ رکھیے. تمام مسلمان پارٹیاں یا جتنی بھی سیکولر ذہن رکھنے والی پارٹیاں ہیں, ایک جرگہ رکھیے دلی میں, اور سب کو من جملہ ملا کر پریزیڈنٹ آف انڈیا سے اپیل کریے کہ ہم انارکی نہیں چاہتے ہیں. جس طرح فارمرز ایجیٹیشن ہوئی, اگر آپ چاہتے ہیں وقف کے نام پر بھی ایسی ایجیٹیشن ہو تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم فاروق عبداللہ نہیں ہیں جو گھر میں چھپ کے بیٹھیں گے. جہاں تک ہمارے مذہب کا سوال ہے, جہاں تک ہماری خصوصی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کا سوال ہے, اٹ از انکمپرومائزیبل. I have said it a million times. These issues are sacrosanct for us. ہمیں جیل بھر دو یا کچھ بھی کر دو, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایک آخری سوال آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. اس وقت جس طریقے سے ماحول بنا ہوا ہے, انتظار کیا جا رہا ہے اسٹیٹ ہوڈ کا, اور اسٹیٹ ہوڈ اگر واپس آتا ہے تو کئی ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں. سو آپ کس طریقے سے دیکھیں گے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 کاریڈور ہیں, ایک ایل جی کا ہے, ایک سی ایم کا دروازہ ہے, تو لوگ بھی کنفیوز ہو چکے ہیں کہ کس کے در پر جایا جائے. دیکھیے جاوید صاحب, میں نے آپ کو کہا کچھ پارٹیاں ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ قابض ہو جائے چیف منسٹر کی کرسی پہ, پروٹوکال ملے, کچھ گاڑیاں ملے تاکہ وہ پہلگام میں گانے سن سکے, ٹیگور ہال میں میوزک فیسٹیول میں جا سکے, بالی ووڈ ایکٹروں کے ساتھ میراتھن دوڑ سکے, اسکیئنگ کر سکے گلمرگ میں. اسکیئنگ کے لیے نہیں ہے یہ اسٹیٹ, اٹس اے ویری سینسٹیو اسٹیٹ. کشمیر میں کیا ہوا ہے, قتل و غارت گری ہوئی ہے, 2 لاکھ لوگ ہمارے قبرستانوں میں ہیں, لوگوں کو امید ہے ہم سے. اور آپ ڈوئل پاور سینٹر کی بات کریں, دوبارہ میں جاوید آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, اسمبلی الیکشن سے پہلے ہم نے کتنا زور دیا اس بات پہ کہ اسٹیٹ ہوڈ شوڈ بی ریسٹورڈ بفور الیکشنز. اور انہی پارٹیوں نے کچھ چند سیٹوں کے لیے, کچھ چند ایم ایل اے کے لیے, کچھ چند ایم پیوں کے لیے کس طرح کا منافقانہ رول اپنایا. اور آج آپ بول رہے کیا عمر صاحب کو حلف لینے سے پہلے نہیں پتا تھی ڈوئل سینٹر ہے؟ اگر وہ بولتے کہ میں حلف اتنی دیر تک نہیں لوں گا جتنی دیر تک اسٹیٹ ہوڈ واپس نہیں آیا, ہو سکتا تھا دلی والے مجبور ہو جاتے اسٹیٹ ہوڈ واپس دینے کے لیے, کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی اس وقت. مگر ان کو وہ سارے پرکس, وہ سارے اپنے عیش و آرام زندگی کے زیادہ ضروری لگتے ہیں کشمیریوں کی عزت اور غیرت کے برعکس. آپ نے کہا اسٹیٹ ہوڈ کی بات دوبارہ ہو رہی ہے. پچھلے 2-3 مہینوں سے میں ہر ایک کشمیر کی پارٹی کو دیکھ رہا ہوں, دے آر اونلی اسپیکنگ اباؤٹ اسٹیٹ ہوڈ. بھائی 5 اگست کو کیا خالی اسٹیٹ ہوڈ لیا گیا ہمارے سے؟ ہمارا خصوصی جو 370 تھا وہ کیا تھا؟ ہمارا 370 جو
1947 میں ہمیں ملا. 1947 کے بعد جب ڈرافٹ کیا, اٹ واز میڈ اے پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. اس میں ہمارا اپنا صدر ریاست تھا, پرائم منسٹر تھا شیخ عبداللہ, فار ہیون سیک واز دا پرائم منسٹر آف کشمیر. آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ فاروق عبداللہ اینڈ عمر عبداللہ اباؤٹ اٹ. ہماری پرسنل رنجشیں, سیاسی اختلاف ایک طرف, لوگوں نے مجھے اعتماد نہیں دیا, انہوں نے آپ کو دیا. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے, مگر خدا رہا ان لوگوں کے ووٹ کی کوئی قدر کرو. اینڈ اسٹاپ ایکٹنگ ایز لیکیز آف دلی. دلی کے سامنے چاپلوسی کرنے سے, ہاتھ پھیلانے سے, بھیک مانگنے سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. اگر غیرت مند ہو تو جدوجہد کرو, غیرت مند ہو تو دو ٹوک الفاظ میں نریندر مودی اور امت شاہ کو کہو ہم ریزائن کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, بٹ وی وانٹ آل دیٹ واز snatched فرام us on 5th August 2019 to be returned to the people of Jammu and Kashmir. خیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. فی الحال کے طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماحول بہت گرم ہے, انتظار کیا جا رہا ہے اسٹیٹ ہوڈ کا, اور اسی طریقے سے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کب ان کے اچھے دن آئیں گے. ہمارے ساتھ شیبان اشائی جی موجود تھے. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.